مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل، آج حضرت علامہ مولانا نوید عباسی صاحب نے یہاں ایک ادارے کے افتتاح کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہاں ایک دینی تعلیم کا ایک معیاری ادارہ الحمدللہ آج قائم ہو رہا ہے، اور استاد العلماء حضرت علامہ سید السادات حضرت قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہونے والے ہیں، اور وہ اپنے دست اقدس سے اس کا افتتاح فرمائیں گے۔ ہمارے یہاں ہمارے دین میں تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس کی عظمت کا آپ اس سے اندازہ فرمائیں جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ حالانکہ قرآن پاک کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہا ہے، لیکن پہلی وحی الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے۔ پارہ شروع ہو رہا ہے الف لام میم کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن پہلی وحی یہ نہیں ہے۔ پہلی وحی جو حضور پر نازل ہوئی وہ ہے اقرا، پڑھیے، یعنی اس کے اندر بھی پڑھنے کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ ہمارا محبوب جو یہ دین لے کر آ رہا ہے، اس دین میں سب سے زیادہ تعلیم کو اہمیت حاصل ہے۔ تعلیم حاصل کرنے والا، بالخصوص علم دین حاصل کرنے والا، اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور عاقبت بھی سنورتی ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کے لوگ پھر رہے ہیں، نوکریاں ان کو نہیں مل رہی، پریشان ہیں بیچارے۔ یہ شان علماء کی، وہاں شان پتہ چلے گا۔ یہاں ہم قدر نہیں کرتے علماء کی، لیکن قیامت کے دن پتہ چلے گا علماء کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو عزیزان من، مبارکباد کے مستحق ہیں علامہ صاحب جنہوں نے جہاں ایک دینی تعلیم کے عظیم الشان دارالعلوم کا اہتمام کیا ہے، اس کا انتظام کیا ہے۔ میرے استاد الاساتذہ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ مختلف فیکٹریاں ہوتی ہیں، کسی فیکٹری کے اندر کپڑا بنتا ہے، کسی فیکٹری کے اندر کوئی چشمے بنتے ہیں، کسی فیکٹری میں کوئی گھڑیاں بنتی ہیں، کسی فیکٹری میں کپڑے بنتے ہیں، لیکن یہ جو مدارس ہیں، یہ وہ فیکٹریاں ہیں کہ یہاں سے مدرس یہاں سے بن کے نکلتا ہے، خطیب یہاں سے بن کر نکلتا ہے، مناظر یہاں سے بن کر نکلتا ہے، واعظ اور خطیب یہاں سے بن کر نکلتا ہے، عالم یہاں سے بن کر نکلتا ہے، مفتی یہاں سے بن کر نکلتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فیکٹری ہے کہ علم اور دین کی جو رونق ہیں وہ سب ان مدارس کے ذریعے آباد ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اسلام کی جو دشمن ہیں وہ اسی مدارس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان مدارس کو بند کرو، ان مدارس پر پابندی عائد کرو، تاکہ کیا نام ہے یہ کام نہ کر سکیں، چونکہ جب تک یہ موجود ہیں مدارس، دین کی اشاعت ہوتی رہے گی، دین کا بول بالا ہوتا رہے گا، دین کے خلاف جو سازشیں ہوں گی ان کا قلقمہ ہوتا رہے گا۔ آپ دیکھیے نا، جب بھی پاکستان کے اندر تحریک چلی ہے، کبھی نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، ختم نبوت کی تحریک چلی، نظام اسلام کی تحریک چلی، وہ سب کنہوں نے چلائی؟ جو اس مدارس سے نکلنے والے تھے۔ اس لیے کہ مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے علماء کو پتہ ہوتا ہے دین کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا قربانیاں دینی ہیں، کس طرح قربانیاں دینی ہیں۔ اب پھر وقت آ رہا ہے قربانی دینے کا۔ ختم نبوت کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں کہ ختم نبوت کا دوبارہ مسئلہ چھیڑا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حل ہو گیا یہ مسئلہ، بڑے بڑے اکابرین نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ مناظرے کی جگہ پر مناظرہ ہوا، مباہلے کی جگہ پر مناظرہ ہوا۔ تاجدار گولڑا نے مباہلہ کر کے بھی دکھا دیا کہ تم اپنا قلم رکھ دو، میں اپنا قلم رکھ دیتا ہوں۔ تو کیا کہتا ہے کہ عربی میں لکھو، میں حضور کا غلام ہو کر حکم دیتا ہوں، قلم کو وہ خود لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تیری اندر ہمت ہے تو لکھ۔ بھاگ گیا، غلام قادیانی مقابلہ نہ کر سکا،
مناظرے کے میدان میں شکست، مباحثے کے میدان میں شکست، علماء نے کتابیں لکھی، کتابوں سے اس کو شکست دی، اور پھر آخر کے اندر 77 کے اندر میرے اور آپ کے قائد حضرت علامہ شاہ مدرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی کے اندر پہنچ کر ان کو زندہ درگور کر دیا، ان کے آخری کیل ٹھوک دی ان کے تابوت کے اندر، قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا گیا۔ لیکن اب سازشوں میں وہ لگے ہوئے ہیں، سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، اب دوبارہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ اس کو مسئلے کو لے کر آئیں اسمبلی کے اندر۔ اسمبلی کے اندر ان کے چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ سر دوبارہ لے کے آئیں اس مسئلے کو۔ بھئی جب مسئلہ حل ہو گیا تو کیا ضرورت؟ آپ دیکھیں نا تسلسل سے کے ساتھ ختم نبوت کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے مبارک ثانی کیس کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے کے اندر جو انہوں نے لکھی ہیں باتیں، سارے علماء نے جس نے مسائل لکھے ہیں سب نے لکھ کر ان کو بھجوا دیا کہ صاحب یہ آپ کی جو تحریر ہے یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے اور آئین پاکستان کے بھی خلاف۔ ابھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک جج صاحب نے ان کو مسلم قرار دیا تھا کہ مسلمانوں کا ہی فرقہ ہے۔ اب جب دوبارہ شور اور ہنگامہ ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنا وہ فیصلہ واپس لیا اور باقاعدہ لکھ کے دے دیا کہ نہیں مسلمانوں کا فرقہ یہ نہیں ہے، لیکن سازش ہو رہی ہے۔ ابھی یہ مسئلہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اسمبلی کے اندر ایم کیو ایم کے ایک صاحب کھڑے ہو گئے ایم این اے، انہوں نے جناب قادیانی کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ ابھی کون سا وقت ہے یہ ان کی تعریف کا؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں جو مسئلے چل رہے ہیں قادیانیوں کے حق میں، ابھی اس کی آواز دبی نہیں تھی کہ ٹاک شو کے اندر چیف شامی صاحب مجھے انہوں نے جناب قادیانیوں کے حق میں بڑی لمبی چوڑی جناب گفتگو فرما دی۔ یعنی آپ اندازہ کریں یہ تسلسل کے ساتھ جو قادیانیوں کے حق میں باتیں شروع ہوئی، یہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے کہ شاید یہ پھر کوئی اس مسئلے کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ٹیلی فون کیا مجیب صاحب کو، مجیب شامی صاحب کو، میں نے کہا آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی ہمیں کہ آپ اس قسم کی بات کریں گے، بڑے سنجیدہ آپ قسم کے ایک صحافی ہیں، بڑے پرانے صحافی ہیں، اور مذہبی جب تحریکیں چلی ہیں، مذہبی کو معاملات ہوتے ہیں، اس میں آپ مذہبی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اب کیا ہو گیا آپ کو؟ اور آپ نے بات بھی ایسی کی ہے، یعنی آپ اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر فلاں جگہ پر ان قادیانیوں کی کھالیں چھینی گئی ہیں جو کیا نام ہے قربانی دے رہے تھے۔ ایسا یہ کیا تماشا لگا رکھا؟ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، کیا تماشا لگا ہے؟ میں نے کہا آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ یہ الفاظ استعمال کریں، یہ تماشا نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے ہمارا، یہ قرآن و سنت کا حکم ہے، اور آپ کی آئین کا بھی یہی حکم ہے، آئین کے اندر بھی یہ فیصلہ ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قادیانی کوئی بھی اسلامی شاعر استعمال نہیں کر سکتے، یہ مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی جہاں نماز پڑھتے ہیں عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، جو آواز دیتے ہیں اپنی عبادت کے بلانے کے لیے اس کو اذان نہیں کہہ سکتے، تکبیر نہیں کہہ سکتے، اس کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو قربانی کرنا یہ تو اسلامی شاعر میں سے نہیں کر سکتے وہ قربانی، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب اقلیتوں کے حقوق ہونے چاہیے، اقلیتوں کو حقوق دینے چاہیے۔ میں نے کہا اقلیتوں کو حقوق اسلام سے بڑھ کر کون دے گا؟ لیکن اس سے پوچھو یہ اپنے آپ کو اقلیت مانتی ہے نہیں مانتے؟ یہ تو اپنے آپ کو اقلیت مانتے نہیں، تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور مسلمان کہہ کر پھر اسلام کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں قرآن کے اندر، آیتیں بنا بنا کر جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، کیا اس کی اجازت کیا یہ حقوق ہے؟ بہرحال آپ اندازہ کریں اس قسم کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کو بہرحال مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کون کریں گے؟ یہی مدارس کریں گے، یہ مدارس قلعے ہیں اسلام کے، یہاں سے مقابلہ ہوتا ہے صحیح معنوں کے اندر ان سیکولر لوگوں کا اور اسلام کے دشمن عناصر کا۔ تو حضرت مولانا نے ماشاءاللہ یہ شروع کیا ہے، دارالعلوم میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، انشاءاللہ یہاں سے مجاہد بن کے نکلیں گے، غازی بن کر نکلیں گے، جو اسلام کے لیے، اسلام کے مخالفوں کے لیے دفاع کریں گے، اسلام کا دفاع کریں گے، اور اسلام کی حقانیت ظاہر کریں گے، اور جو اس قسم کے لوگ موجود ہیں کہ جو قادیانیوں کی حمایت کے اندر اب نکل کے آ گئے ہیں، ان کو صحیح معنوں کے اندر جواب دیں گے۔